حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے پیارے صحابہ، بتاؤ کہ مفلس کون سا شخص ہے؟ صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، مفلس وہ شخص ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم دینار روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ تو دنیا داری کے لحاظ سے ہے۔ اللہ کے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیکی کے کام لے کر آئے گا، لیکن دنیا کے اندر اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے بارے میں جھوٹا بہتان باندھا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو وہ جب اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا بروز معاشر اللہ کے حضور حساب کتاب دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے ارشاد فرمائے گا کہ تو نے فلاں کے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، فلاں کے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں رہ جائے گی۔ بالآخر کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور بعد میں جو ہے وہ لوگوں کا حساب کتاب بھی باقی رہے گا جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں، تو پھر حکم ہوگا کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، تو پھر وہ جو چند لمحات پہلے جنتی تھا وہ دوزخی بن جائے گا۔ لہٰذا آج کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کہنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹا بہتان نہیں لگانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کو مارنا اور پیٹنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جھوٹ، چغلی، غیبت، ریاکاری، ان بیماریوں سے بھی ہم نے محفوظ رہنا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم مفلس ہونے سے بچ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق ٹھہر جائیں۔